سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے آج شروع ہونے والے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی اور اس کی دیرینہ محرومی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر رہی ہے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں چلغوزے کے درختوں کا ایک جدید پارک بنایا ہے۔ معروف اردو شاعر محسن نقوی کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے جائز حق کے خود ارادیت کے مطالبے کے خلاف بھارتی سازشوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سوئٹزرلینڈ میں ہے، جہاں وہ آج سے شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 3 اہم موضوعاتی تقریبات میں شرکت کریں گے، جن میں عالمی تنازعات کی روک تھام، عالمی نظام پر اعتماد کی بحالی اور معاشی انحطاط سے بچاؤ شامل ہیں۔ وہ تجارت ٹیکس کے $1000 ارب کے وعدے کے موضوع پر کلیدی خطاب کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر حکومتی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اطلاعات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کرانے کا عزم کر رکھا ہے۔ ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ مرکز اور صوبوں کی نگران حکومتیں الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کے لیے اپنی انتظامی اور مالیاتی ذمہ داریاں پوری کریں گی۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ایکس ہینڈل پر الیکشن کمیشن کا ایک خط بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات منعقد کرانے کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ خط میں یہ بھی درج ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ عزم پیش کیا ہے کہ عام انتخابات آئندہ مہینے کی 8 تاریخ کو ہوں گے۔ حکومت اور پاک فوج صوبہ بلوچستان کی ترقی اور علاقے کی دیرینہ محرومیوں کے ازالے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ ویژن 2030 بلوچستان کے تحت ترقی کا عمل یقینی بنانے کی غرض سے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت کئی ترقیاتی منصوبوں پر عمل جاری ہے، جس کا مقصد صوبے میں استحکام لانا ہے۔ صوبے میں مواصلات کے بنیادی ڈھانچے، ڈیموں کی تعمیر، پانی کی کمی پر قابو پانے اور کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کوئٹہ میں امراض قلب کے جدید ترین سینٹر، گوادر ہسپتال، آوران، یوب، خضدار اور پنجگور میں عوامی صحت کی جدید سہولتوں کی فراہمی ان منصوبوں میں سر فہرست ہیں۔ بلوچ نوجوانوں کو سیکیورٹی فورسز میں ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں چلغوزے کے درختوں کا ایک جدید زرعی پارک بنایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق زرعی پارک چلغوزوں کی تیاری اور ذخیرے کی سہولت پر مشتمل ہے۔ اس زرعی پارک کا مقصد چلغوزے کی پیداوار کو جنوبی وزیرستان کے مقامی کسانوں کے ذریعے محفوظ بنانا ہے۔ پاکستان چلغوزے کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ہر سال 30 ارب روپے کی مالیت کے چلغوزے برآمد کیے جاتے ہیں۔ چلغوزے کے زیادہ تر جنگلات جنوبی وزیرستان میں بدر، شوال، خامرنگ، انگور اڈا اور سرحد پار برمل اور لامان کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور کے عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں عرفہ ٹیچر چیٹ باٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کا بھی دورہ کیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ عرفہ ٹیچر چیٹ باٹ ملک کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ ٹیچر چیٹ باٹ کا مکمل ورژن ایک شاندار تعلیمی آلہ ہے جو دور دراز علاقوں کے رہنے والوں کو تعلیم مہیا کرے گا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں لاہور بورڈ موبائل ایپ ای سروس کا اجرا بھی کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے توقع ظاہر کی کہ پنجاب کے دوسرے بورڈز کو بھی جلد آن لائن خدمات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے بہتر سافٹ ویئر تیار کرنے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے بتایا کہ 2023 میں 42 لاکھ بچوں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا ہے اور اب رزلٹ کارڈ کی تصدیق کی سہولت بھی آن لائن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایپ سے طلباء کو سہولت ملے گی اور اپنی ڈگریاں بھی گھر پر حاصل کر سکیں گے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ صوبے خصوصاً کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ آج کراچی میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایسے جرائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شہر میں جن لوگوں کے لیے موٹر سائیکل اور موبائل چوری یا چھینے گئے ہیں ان کو گورنر ہاؤس کی جانب سے موبائل فون اور موٹر سائیکل دیے جائیں گے۔ وفاقی تعلیمی بورڈ نے امتحانی عمل میں شفافیت لانے اور پرچے چیک کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مصنوعی ذہانت کی تکنیک کو امتحانی نظام میں تصدیقی ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، جس سے امتحانات میں چیکنگ کے روایتی نظام میں انقلاب برپا ہوگا۔ 2025 تک یہ امتحانی عمل کا باقاعدہ نظام بن جائے گا جو درستگی اور کارکردگی کی طرف اہم قدم ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کا نظام اگلے ماہ سے اسلام آباد کے منتخب تعلیمی اداروں کے امتحانات میں استعمال کیا جائے گا۔ اس پائلٹ پروگرام سے امتحانی نظام میں مصنوعی ٹیکنالوجی کے ہموار انضمام کی راہ ہموار ہوگی۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 837 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک تقریباً 4,68,151 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے مطالبے کے خلاف بھارتی سازشوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت عسکری مقاصد کے لیے زمینیں چھیننے اور املاک ضبط کرنے کے ذریعے مقبوضہ وادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کے اسرائیلی ماڈل کو متعارف کروا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل اور دوسری تنظیموں پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر میں حقائق کی بنیاد پر انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور حریت رہنماؤں کی غیر قانونی گرفتاریوں کا نوٹس لیں۔ چین نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے نفاذ کے ٹھوس نظام ملاقات کے لیے جامع عالمی امن کانفرنس بلانے پر زور دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے قاہرہ میں مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات کے بعد کہا کہ غزہ کے تنازع میں بڑے پیمانے پر معصوم شہریوں کی ہلاکت سے انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ممتاز اردو شاعر محسن نقوی کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو شاعری خصوصاً غزل میں بلند مقام حاصل کیا۔ 1996 میں آج کے روز لاہور میں انہیں گولی مار دی گئی۔ ریڈیو پاکستان اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر محسن نقوی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 25، پشاور، کوئٹہ، مری اور مظفر آباد 16 اور گلگت 14، سری نگر 12، جموں 11، لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگران وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے آج شروع ہونے والے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی اور اس کی دیرینہ محرومی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔